کہ جی اب پتہ نہیں سراج الحق صاحب امیدوار بنتے ہیں کہ نہیں بنتے. ایسا تبصرہ کرنے والوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جماعت اسلامی کا طریقہ کار کیا ہے. جماعت اسلامی میں کوئی بندہ امیر کا امیدوار نہیں ہو سکتا. جو بندہ امیدوار ہو جائے وہ نااہل ہے. نقطہ نظر ہے کہ اس طرح کا، لیکن اس وقت حکومتوں کا نقطہ نظر کیا تھا، کیوں اس کو نہیں چھیڑا گیا؟ شاید اسی وجہ سے نہ چھیڑا گیا ہو کہ بات پھیلے گی. جی بالکل، بہت شکریہ. یہ بات ڈسکس کرنے کا مطلب یہ تھا کہ گزشتہ تقریباً 1 دہائی سے بھی زیادہ یہ جو واقعات پیش آئے ہیں اس دوران، مین سٹریم میڈیا پر بھی، سوشل میڈیا پر بھی، ہمارے عوامی حلقوں میں بھی یہ تاثر بڑا ڈسکس ہو رہا تھا. جس کسی نے بے ایمانی کی ہے، جی بالکل، بددیانتی کی ہے، وہ بھی ریگنگ اور انتخابی دھاندلی کا ایک صورت ہے. جی تو ان کو، ان کے ذمہ داروں کو لازماً سزا ملنی چاہیے، اور اس طرح کی سزا ملنی چاہیے کہ آئندہ کوئی RO جو ہے وہ اپنی منمانی نہ کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا ہوسٹ یاسین حق سین نیوز کے پروگرام کرنٹ سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جبار مفتی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے اساتذہ میں سے ہیں. میں سینئر جرنلسٹ ہیں. پاکستان کے قومی تمام ایشو جس میں سیاست، صحافت، معیشت، عسکری سمیت مختلف پہلوؤں پر گہری نظر رکھتے ہیں. ہم جانیں گے ان سے سائفر کیس اور سائفر سے ریلیٹڈ دیگر مختلف قومی امور کے کیسز کے حوالے سے ماضی میں ہونے والے واقعات اور اب تک کی ان پر ڈیسیژنز کیا ہوئے ہیں، ان حالات کی پیش رفت اس پر کیا ہوئی ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. سر، عمران خان کو سائفر کیس میں سزا ہوئی. یقیناً ہماری عدلیہ کا فیصلہ ہم جھٹلاتے نہیں ہیں، ٹھیک ہی کیا ہوگا. انہوں نے قومی راز افشاں کیے اور ان کو اس کے تحت سزا دی گئی. اسی طرح ماضی میں ہم دیکھتے ہیں، جس طرح کل آپ نے بتایا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دھمکی دی کہ میں فلاں فلاں تاشقند کا راز جو ہے وہ افشاں کر دوں گا. اس کے ساتھ اب آتے ہیں میاں نواز شریف صاحب. میاں نواز شریف صاحب نے ڈان لیکس کے حوالے سے ایشو چلا. دوسری جانب حسین حقانی صاحب پیپلز پارٹی کی جانب سے امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے. حسین حقانی صاحب کا میمو گیٹ سکینڈل چلا، اس پر بھی خاموشی رہی. کارگل کا ایک ایشو، تمام تر الزامات آفیشلی طور پر پاک آرمی کی جانب سے ہی لگائے گئے میاں نواز شریف صاحب پہ کہ ان کی وجہ سے ہم نے کارگل کا نقصان کیا. ہماری عسکری قیادت ہی کی جانب سے چند سال پہلے جو رمضان شوگر مل سکینڈلز ہیں، ان میں مختلف بھارتی انڈین جو تھے ایجنٹ تھے ایجنسیوں کے، وہ ورکرز کے بھی الزامات سامنے آئے. مختلف سیاسی ارکان کی جانب سے، جس میں نون لیگ بھی شامل ہے، پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، اینٹ سے اینٹ بجا دینے کا اسٹیج پر پبلک میں آ کے کہا گیا کہ میں فوج کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. یہ بھی نعرے لگائے گئے. اس کے پیچھے دہشت گردی کے حوالے سے بات نعرے لگوایا گیا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. جن لوگوں نے نعرے لگائے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے لگائے بھی لگوائے بھی. صرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے، صرف عمران خان کو ہی سزا غداری کی کیوں دی گئی؟ کیا یہ لوگ غدار وطن نہیں جنہوں نے ایسے نعرے لگوائے یا جو ایسے سکینڈل میں ملوث رہے؟ ان کے خلاف کارروائی اب تک کیوں نہیں ہوئی؟ اس کا جواب تو وہ دے سکتے ہیں جو کارروائیاں کر سکتے تھے اور نہیں کیں، اور یا جہاں نہیں کرنی چاہیے تھی تو آپ کے خیال میں وہ وہاں کر دی گئی. ہر کیس اپنی ٹائمنگ کے حساب سے، اپنے حالات اور واقعات کے حساب سے مختلف ہوتا ہے، اور اس کو اسی کیس کی تناظر میں دیکھا جاتا ہے. اب آپ نے جتنے حوالے دیے ہیں، اس میں میمو گیٹ سکینڈل ہے، ڈان لیکس ہے، آپ نے بڑے معروف ہیں اپنے اپنے وقت میں، ان پر بڑے جی بالکل بڑا شور مچا، بڑا سارا کچھ ہوا. لیکن جو ڈان لیکس ہے، سیرل امیلڈا جو اس کے رپورٹر تھے جنہوں نے وہ رپورٹ کی تھی، تو میرا خیال ہے صرف ان کو جاب سے چھٹی ہوئی تھی. تو اس میں اس کی اب اتنی پرانی باتیں ہیں کہ تمام تر تفصیلات بھی محو ہو جاتی ہیں، اور میں یہ بالکل بھی نہیں سمجھتا کہ
ایسی بات پہ ادھورا سا تبصرہ کر دیا جائے جس کے بارے میں پوری معلومات سامنے نہ ہو. تو یہ تاثر اگر پیدا ہوا ہے تو یہ ان اداروں کے سوچنے کے لیے ہے ایک چیز کہ وہ یہ دیکھیں کہ جیسے بہت معروف کہاوت ہے کہ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. تو اس لیے اگر یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ جو کارروائیاں ہیں ملک دشمنی کے حوالے سے جو الزامات آتے ہیں تو وہ کچھ لوگوں کے خلاف اقدامات ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے خلاف اقدامات نہیں ہوتے, تو یہ بہت سیریس ایشو ہے. یہ ایسا بالکل ہونا نہیں چاہیے. اور جیسے میں نے ایک دو معاملات میں پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو الزامات لگتے ہیں وہ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ حالات بدلتے ہیں, اور حالات بدلنے کے ساتھ ساتھ ہمارے مطالبات بدل جاتے ہیں. اب مثال کے طور پر ایک حکومت ہے, اس کو زید بکر یا کوئی اے بی سی بندہ جو ہے وہ وارا نہیں کھاتا, وہ تنگ کیا ہوا ہے, جو یا حکومت اس سے تنگ ہے, تو اس کے خلاف کوئی ایلیگیشن آتا ہے تو فوری طور پر کوشش کی جاتی ہے. لیکن آگے بھی لوگوں کے پاس وکلاء ہوتے ہیں, ڈیفنس ہوتا ہے, وہ بھی ڈیلینگ ٹیکسز استعمال کرتے ہیں, یہاں تک کہ حکومت بدل جاتی ہے. پھر جو نئی حکومت آتی ہے اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. پھر وہ جو ملزم ہوتے ہیں وہ ایک چشمدید گواہ بن جاتے ہیں, ان کی حیثیتیں بدل جاتی ہیں. پھر چنانچہ بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو تاریخ کے صفحات میں گم ہو جاتے ہیں, ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا, اور بہت کم ایسے کیسز ہیں جو فیصلہ کن ہوتے ہیں. فیصلہ آتا ہے اور پھر وہ اس حیثیت میں تاریخ میں یاد رکھے جاتے ہیں. تو یہ ہر کیس کو اس کے واقعات کے مطابق دیکھنا پڑے گا, اس میں جو کچھ ہوا. اور جو پھر بعض اوقات آپ دیکھیں الزام اتنا سنگین ہوتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ اس میں الزام علیہ بچ ہی نہیں سکتا, لیکن وہ آہستہ 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 گرد بیٹھ جاتی ہے, وہ ذکر اس معاملے کا نہیں ہوتا پھر کہیں بھی, اور تاریخ کی راہداریوں میں گم ہو جاتے ہیں. مٹی پاؤ والے مٹی خود بخود پڑ جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ, کوئی مٹی نہ بھی ڈالے تو ڈل جاتی ہے. تو میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ جب حالات بدل جاتے ہیں تو پھر وہ واقعات کی نوعیت بدل جاتی ہے, حیت بدل جاتی ہے. جو آپ نے ذکر کیا اس کا, ہمارے جو سفیر صاحب کا تھا مسئلہ حسین حقانی صاحب کا, تو حسین حقانی صاحب کو سفارت سے فارغ کر دیا گیا تھا, ریزائن کر دیا تھا. انہیں سزا تو ایک طرح سے مل گئی. اتنی یعنی آئیڈیل قسم کی جاب ہے. امریکہ میں سفارت اگر کسی کو مل جائے اور سفیر بن جائے, اس سے بڑا کیا کیریئر کا وہ ہوگا, لیکن وہ اس کو نقصان اٹھانا پڑا اس معاملے میں. اس میں اگرچہ جہاں تک مجھے میری یادداشت کام کرتی ہے, ایلیگیشن ان پر یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے واشنگٹن میں امریکی حکومت کو خط لکھا کہ امریکہ اپنا کردار ادا کرے, پاکستان میں فوجی انقلاب کا خطرہ ہے, اس سے سول حکومت کو بچائے, سول حکومت کی مدد کرے. اس کا جب یہ سامنے آئی بات اور ان پر اعتراضات شروع ہوئے تو حسین حقانی صاحب نے اس کی تردید کی تھی کہ اس طرح کا کوئی خط لکھا گیا, لیکن وہ اتنی گرد اڑ چکی تھی کہ اس کے اندر پھر ان کا موقف جو ہے وہ قابل غور نہیں سمجھا جا رہا تھا. چنانچہ وہ ان سے استعفیٰ لے لیا گیا. زرداری صاحب اس وقت پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے, انہوں نے لیا یا انہوں نے دے دیا. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ معاملہ استعفے کے ساتھ دب جائے گا, پھر اس کا وہ جو عوامی رد عمل ہے یا عالمی سطح پر جو سفارتی رد عمل آ رہا ہے تو اس سے بچا جا سکتا ہے. تو وہ پھر وقت کی گرد نے ہی اس کو چھپایا ہے, ورنہ حسین حقانی صاحب کو تو اس کے پھر باہر آنا پڑا تھا, جاب ان کی ختم ہو گئی تھی. ان کو کچھ نہ کچھ رعایتیں پروٹیکشنز حاصل ہوتی ہیں, اس لیے بعض معاملات پہ ان کے خلاف نہیں بھی کارروائی ہوتی, تو اس لیے وہ بچ نکلے. ویسے بھی وہ ماشاءاللہ تھے. لیکن یہ تو دیکھیں نا, ایک طرف ان سے پاکستان کے سفیر کا عہدہ ختم ہوا ان کا, دوسرا آج تک وہ پاکستان نہیں آ سکے, یا کم از کم علی اعلان نہیں آ سکے. اگر خفیہ دورہ کو کر گئے ہو تو پتہ نہیں. وہ جو ایک طرح سے اب ان کی جلاوطنی ہوئی نا, وہ پاکستان آ نہیں سکتے, آئے نہیں ابھی تک. اور جب حالانکہ رجیم چینج ہونے کے ساتھ بہت سارے ملزم جو ہیں وہ قابل معافی ہو جاتے ہیں, لیکن حسین حقانی صاحب کو تو کافی سزا مل گئی.
جی اس کو جلا وطنی کہیں گے یا ہم روپوشی کہیں گے کہ جن اداروں کے خلاف انہوں نے ایک زہر اگلنے کی کوشش کی تھی. دیکھیں جی جلا وطنی بھی تو دو طرح کی ہوتی ہے نا, ایک خود اختیاری سیلف ایزائلمنٹ جو کہتے ہیں, سیلف ایگزائل جس کو کہا جاتا ہے, یہ بھی ہے, اور جو حکومت کی طرف سے جبراً ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے. لیکن جو شہری ہے اس کا آپ اس کو اپنے ملک میں داخل ہونے سے تو نہیں روک سکتے. یہ کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان میں اپنے ملک میں آ جائے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے, وہ کرنے کا اختیار ہے. جی بالکل. میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ صرف عمران خان کے خلاف کیوں نہیں, عمران خان کے خلاف ہونے والی سزا کی میں تائید کرتا ہوں کہ یقیناً ہماری عدلیہ نے درست فیصلہ کیا ہوگا. لیکن جلسے جلوسوں میں سیاسی رہنماؤں کارکنوں کی جانب سے علل اعلان پاک فوج کے آفیشلز پر اتنے گھنونے گھٹیا اور سنگین ترین الزامات لگائے گئے, آج تک کسی کارکن کے خلاف دیکھیں جی آپ کے سامنے آپ کی بات کو میں انڈورس کرتا ہوں اس حوالے سے کہ جیسے پشتین کی تقریریں ہوتی تھیں جو پھر وہ قومی اسمبلی میں بھی پہنچ گئے, باوجود اس کے کہ ان کی تقاریر پہلے سے تھی. جی بالکل. وہ پھر قومی اسمبلی میں کے ممبر منتخب ہوئے, وہاں پہنچے اور ٹرن آؤٹ پورا کیا. جی بالکل. ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. تو ایسے لوگ بھی ہیں جن کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکی. کیا جان بوجھ کر ان کو فیور دی جاتی ہے یا وہ قانون سے بالا تر ہم سمجھیں ان کو؟ بعض اوقات نزاکت ایسی ہوتی ہے کہ بعض معاملات کو چھیڑنا زیادہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ نقصان دہ ہوگا, تو اس کو جو ایک ہو گئی نا بات. اب مثال کے طور پر اگر کوئی ایک دفعہ کسی کو گالی دے دے تو ایک دفعہ دی نا, اس کو سنا کس نے, ایک نے, دو نے, چار نے. اگر وہ اس کے اوپر آپ کیس چلا دیں اور پھر بار بار وہ ریپیٹ ہو کہ جی اس نے یہ گالی دی, اس نے یہ گالی دی, تو جنہوں نے پہلے نہیں بھی سنا وہ پھر بھی سن لیں گے. نقطہ نظر ہے کہ اس طرح کا. لیکن اس وقت حکومتوں کا نقطہ نظر کیا تھا, کیوں اس کو نہیں چھیڑا گیا؟ شاید اسی وجہ سے نہ چھیڑا گیا ہو کہ بات پھیلے گی. جی بالکل, بہت شکریہ. یہ بات ڈسکس کرنے کا مطلب یہ تھا کہ گزشتہ تقریباً ایک دہائی سے بھی زیادہ یہ جو واقعات پیش آئے ہیں اس دوران مین سٹریم میڈیا پر بھی, سوشل میڈیا پر بھی, ہمارے عوامی حلقوں میں بھی یہ تاثر بڑا ڈسکس ہو رہا تھا کہ مخصوص افراد کے خلاف کارروائیاں کرنی اور مخصوص کے خلاف نہ کرنا وجوہات لوگ جاننا چاہ رہے تھے. آپ نے اچھا کیا کہ کیس ٹو کیس ویریفائی کرتا ہے کہ کس طرح ڈیل کرنا چاہیے. بہت شکریہ. ہم آتے ہیں الیکشن کے حوالے سے. جو مختلف ہمارے قومی اور صوبائی حلقوں میں آروز فارم 45 اور فارم 47 کے ان بٹوین ڈفرینس آیا, اس کے اندر ٹیمپرنگ کی شواہد پیش آئے, جس میں سے کچھ عدالتوں نے ان کو ایکسیپٹ کر کے حلقے جو ہیں وہ کمپلینر کی فیور کرتے ہوئے بحال کی. ان کا جو پہلے سے جیل سازی میں جن کو کامیاب قرار دیا گیا تھا ان کو ڈی نوٹیفائی کر کے دوسروں کو کیا. سوال یہ بنتا ہے سر کہ جو آروز یہ جیل سازیاں کر رہے ہیں, جو سگنیچر ہولڈر ہے جس نے فارم 45 یا فارم 47 جاری کیا ہے, ابھی تک کسی ایک کے خلاف کارروائی نہ کسی عدالت کی طرف سے آئی ہے نہ الیکشن کمیشن کی طرف سے آئی ہے. یہ وجہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ اس الیکشن کی بات کر رہے ہیں جو ابھی 8 کو ہوا ہے, میں اسی الیکشن کی بات کروں تو پھر تو ابھی کوئی بہت وقت نہیں گزرا, 3 دن ہوئے. یہ اگر پوائنٹ آؤٹ ہوتے ہیں تو یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ جس کسی نے بے ایمانی کی ہے, بددیانتی کی ہے, وہ بھی ریگنگ اور انتخابی دھاندلی کا ایک صورت ہے. تو ان کو ان کے ذمہ داروں کو لازماً سزا ملنی چاہیے, اور اس طرح کی سزا ملنی چاہیے کہ آئندہ کوئی آرو جو ہے وہ اپنی منمانی نہ کرے یا کسی سے سودے بازی کے نتیجے میں نتائج تبدیل کرنے کی جرت نہ کرے, کیونکہ یہ ایک قومی جرم ہے. جی بالکل. چاہے وہ ریٹرننگ افسران ہو, چاہے وہ پریسائڈنگ ہو, قانون کے مطابق جو بھی ہے, جو اس میں پایا گیا ہے, اس میں ثابت ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ, چاہے وہ نااہلی ہے یا جان بوجھ پہ کیا ہے, اس کے تحت قوم منتظر ہے ایسے افراد کی سزاؤں کی کہ ان کے لیے کیسز کہاں چلائے جاتے ہیں. صرف ملازمت سے برخاست اگر قانون میں ہے تو ویلکم, اگر اس سے آگے کی سزا تو بھی ملنی چاہیے. صرف عام شہری ہی کو کیوں نہ دبایا جائے, ان لوگوں کو بھی جو ان جیل سازیوں میں اور قومی قسم کے مجرم میں جو ملوث پائے جاتے ہیں ان کے خلاف بھی سزاؤں کے ہم اور عوام پاکستان کی منتظر ہے. سر بڑے بڑے استعفے اور بڑے بڑے فیصلے آ رہے ہیں جس میں جہانگیر ترین صاحب
نہ صرف سیاست چھوڑ چکے، اپنی پارٹی سے بھی ریزائن، چیئرمین شپ سے بھی ریزائن کر دیا۔ سراج الحق صاحب نے بھی اقرار کیا کہ میں الیکشن میں اچھی پوزیشن نہیں دکھا سکا، کارکردگی اچھی نہیں دکھا سکتا، وہ بھی از خود مستعفی ہو گئے۔ کیا کہتے ہیں یہ سارا کریڈٹ خان کو جاتا ہے؟ دونوں پہلو ہیں، دیکھیں ایک بات تو اصولی ہے جی، اصولی بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں جہاں بھی کوئی پارٹی الیکشن لوز کرتی ہے تو اس کا سربراہ استعفیٰ دیتا ہے کہ میری قیادت میں پارٹی نے کماحق کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ تو اس پہلو سے تو جہانگیر ترین صاحب کا استعفیٰ، وہ بھی پارٹی ہیڈ تھے کہنا چاہیے اب، اور سراج الحق صاحب کا بھی کہ وہ امیر جماعت اسلامی پاکستان تھے۔ اس میں تھوڑا سا فرق ہے دونوں کے معاملات میں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے تو پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑنا، جماعت اسلامی وہاں ہی رہے گی، اسی نظم و ضبط کے ساتھ کام کرتی رہے گی۔ وہ ایک شخصیت جو عہدیدار تھی وہ ہٹ گئی، اب ان کی جماعت اسلامی کی شورا ہے وہ اب فیصلہ کرے گی کہ انہوں نے یہ استعفیٰ قبول بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اور زیادہ امکانات یہ ہوتے ہیں کہ وہ کہہ دیں کہ جی آپ کام کریں نئے امیر کے آنے تک، تو کام بھی کرنا پڑے گا۔ جہاں تک ہمارے جہانگیر ترین صاحب کا تعلق ہے تو وہ تو ایک طرح سے ون مین پارٹی تھی، جہانگیر ترین صاحب تھے یا علیم خان صاحب تھے، الیکشن میں دونوں ہار گئے۔ اب اس کے بعد ان کے پاس یہ جو انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے تو آپ سمجھیں کہ پارٹی گئی، یہاں یہ نہیں ہے کہ ان کے بغیر پارٹی رہ جائے گی، پارٹی اور تھی ہی کہاں، دو بندوں کی پارٹی تھی۔ تو مزہ یہی تھا نا، اور یہ پارٹی بھی بنی تھی اصل میں، ایک ہوتا ہے ایکشن، ایک ہوتا ہے ری ایکشن۔ یہ ری ایکشن میں پارٹی بنی تھی، یہ اس کو کوئی مثبت وہ نہیں کہا جا سکتا، جیسے انتقام کے طور پر ایک کام ہو جائے تو منفی پہلو ہے، تو اس کا عمر زیادہ نہیں ہوتی، اور یہی ایک جھٹکا نہیں برداشت ہوا اور یہ جو پارٹی تھی وہ ختم ہو گئی۔ جہانگیر ترین صاحب گئے تو پارٹی گئی۔ اب دیکھیں کیا بنتا ہے جماعت اسلامی کی حد تک۔ یہ ایک سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا کہ کسی نے تبصرہ کیا کہ جی اب پتہ نہیں سراج الحق صاحب امیدوار بنتے ہیں کہ نہیں بنتے۔ ایسا تبصرہ کرنے والوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جماعت اسلامی کا طریقہ کار کیا ہے۔ جماعت اسلامی میں کوئی بندہ امیر کا امیدوار نہیں ہو سکتا، جو بندہ امیدوار ہو جائے وہ نااہل ہے، یہ ان کے آئین میں کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے۔ ارکان اسمبلی ووٹ دیتے ہیں اور یہ فیصلہ جو شورا ہے وہ کرتی ہے کہ کون سے 3 نام ایسے ہوں جو امیدوار کے طور پر پٹ کیے جائیں۔ وہ 3 نام پٹ کرتی ہے شورا اور اس پر ارکان ووٹ دیتے ہیں جو جیت جائے۔ یہ طریقہ کار ہے، اس لیے یہ کہنا کہ وہ کینڈیڈیٹ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے یہ وہاں پاسبل ہی نہیں ہے۔ جی بالکل۔ کیا کہتے ہیں کہ 2 افراد ایسے تھے اس الیکشن 2024 میں جنہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کو پی ایم بنانے والے ہم تھے، جس میں ایک جہانگیر ترین صاحب جو کہتے تھے عمران خان کو میں نے جتوایا، میں نے وزیر اعظم بنوایا، اور سابقہ وزیر اعلیٰ کے پی کے جو خان صاحب کے اپنے بڑے رائٹ ہینڈ تھے، تو وہ دونوں صفر ہو گئے، ہار گئے۔ عمران خان کو پی ایم بنانے والے اپنی سیٹیں نہ جیت سکے۔ کیا کہتے ہیں یہ سارا ان کی سیاست زیرو کرنے کا کریڈٹ خان کو جاتا ہے، قبول کرتے ہیں آپ؟ سیدھی سی بات ہے کہ اصل میں اسے یہ ثابت ہو گیا کہ اصل کون تھا اور نقل کون تھا۔ عمران خان ایک ایسی سیاسی حقیقت ہے کہ اس سے انکار کرنے والا سیاست میں نہیں رہ سکتا۔ جہانگیر ترین صاحب اپنے علاقے میں اچھی شہرت کے حامل ہیں، ان کے اوپر کوئی الزامات نہیں ہیں، انہوں نے ہمیشہ لوگوں کی مدد کی ہے۔ بہت اچھا، میں جن الفاظ میں بھی عرض کروں وہ بہتر ہے، لیکن سیاست اور چیز ہے۔ سیاست کے اندر اتنے عوامل ہوتے ہیں جن کی بعد نتیجہ نکلتا ہے کہ کیا نکلنا ہے، تو وہ پاپولر شخصیت عمران خان، اور چونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پاکستان میں جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ کسی نہ کسی پاپولر شخصیت کے پیچھے ہیں۔ وہ شخصیت ہے تو پارٹی ہے، وہ شخصیت نہیں ہے تو پارٹی نہیں ہے، اس کی ورتھ نہیں ہے، یوں کہنا چاہیے۔ یہاں یہ تھا کہ اصل جو پاپولیرٹی تھی، جو مقبولیت تھی، وہ عمران خان کی تھی۔ انہوں نے تحریک انصاف بنائی، تحریک انصاف نے جو پاپولیرٹی حاصل کی وہ عمران خان کے مرہون منت تھی۔ باقی ان کے ساتھی تھے، دوست تھے، اگر ذرا ہلکا لفظ استعمال کیا جائے تو یہ ان کے کلپرزے تھے کہ یہ ان کا کام کرتے تھے، ان کے ساتھ تھے، تو وہ ان کو یہ اگر بہم ہو گیا تو یہ بھی انسانی جبلت ہے کہ یہ ہم اصل میں لیڈر ہیں۔ تو یہ اپنے اپنے حلقے کی حد تک تو ہیں، لیکن وہاں بھی اس دفعہ ہار گئے، تو وہ جو اس دفعہ خان کا جادو چلا ہے تو چلا ہے، اس سے کیا انکار کیا جا سکتا ہے۔
جی بہت شکریہ. ایک بات بہت زیادہ اس وقت سوشل میڈیا پر چل رہی ہے, چند ایک لوگوں کے ویڈیو بیان بھی آ چکے ہیں جس میں اسلم رئیسانی سابقہ وزیر اعلیٰ بلوچستان, اسی طرح دیگر چند اہم شخصیات کے بھی ویڈیو بیان سامنے آئے ہیں کہ انہیں نامعلوم افراد یا ان کے کہنے کا مطلب کسی ایجنسی کے افراد وہ آفر دے رہے تھے, پریشرائز کیا جا رہا تھا کہ ہم آپ کو جتوا دیتے ہیں اگر آپ ہمارے کہنے پر فلاں پارٹی میں شمولیت اختیار کریں یا ہمارے کہنے پر آگے ڈسیزن میں کریں. تو اسلم رئیسانی نے بڑا واضح کہا کہ میں نے وہ ٹیلی فون کال 2 بار 3 بار آئی تو بقول ان کے کہ میں نے ان کو معذرت کی کہ مجھے ایسی جیت نہیں چاہیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو لوگ بھی اس قسم کا کام کر رہے ہیں کہ میں آپ کو 2 نمبر کام سے جتوا دیتا ہوں جی میں کر, سب میڈیا کے سامنے آگے, قوم کے دنیا کے سامنے آگے, ہمارے اداروں کے سامنے کیوں نہیں آئے, ہماری عدلیہ کے سامنے کیوں نہیں آئے, ان کو کیوں نہیں پتہ چلتا ایسے لوگوں کا اور ان کے خلاف ایسی کارروائیاں کیوں نہیں ہوتی جو اس قسم کی آفریں کرواتے پھرتے ہیں مارکیٹ میں جیل سازیوں کی. اس میں دیکھیں ایک بہت پریکٹیکل بات ہے. پریکٹیکل بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ, بلکہ بیشتر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کی کالز کا ذکر کر کے اپنا قد بڑھاتے ہیں, حقیقت میں کالز نہیں ہوتی. اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر بلوچستان کے کسی لیڈر کو جو خاندانی نسلی سیاسی خاندانوں سے جن کا تعلق ہے, اسی طرح KPK میں, یہ میری رائے ہے, میں اس کے بارے میں میرا تاثر ہے کہ وہاں کے جو اصل لیڈر ہیں سیاسی خاندانوں کے جو افراد ہیں, ان کو اگر اس طرح کی کال آئے گی تو وہ یہی جواب دیں گے جو اسلم رئیسانی صاحب نے دعویٰ کیا, اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے درست دعویٰ کیا ہوگا. وہ ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جو بات وہ صحیح سمجھتے ہیں وہ کہنے کی جرت کرتے ہیں. یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں پر یہ اس طرح کی کالز کا دعویٰ کرنا, میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے, اپنی کامت بڑھانے کے لیے. اب میں دوسری بات جو کہنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کال آئی ہے تو وہ اس کا نمبر بھی اس کے پاس آیا ہوگا, کس نمبر سے کال آئی ہے یہ پتہ کرنا کون سا مشکل ہے. ان نون نمبر آ جاتا ہے اسکرین پہ, ان نون نمبر آتا ہے, لیکن آپ ریکارڈ نکلوا کے دیکھیں نا, جو وہ اس میں سے آ جاتا ہے کہ اتنے بجے کس کی کہاں سے کال آئی. ایسے بھی اب تو آلات آ گئے ہیں, اگر ہاں خیر وہ ہمارے ڈسپلے پہ نہیں آتا, ہمارے ڈسپلے پہ نہیں آتا, لیکن اگر عدالت میں یہ کر دیا جائے پھر وہ اس کی تحقیق آئے تو پھر پتہ چلے کہ کہاں سے کال آئی تھی اور وہ کس کی کال تھی, تو پھر سچ جھوٹ کا پتہ چل جائے گا. اور اگر کال آئے تو اگر کال کرنے والا کوئی مشورہ دے رہا ہے کہ آپ فلاں پارٹی میں شامل ہو جائیں تو اس میں کیا غیر قانونی حرکت ہے؟ ہم ایک دوسرے کو مشورہ دیتے رہتے ہیں. ان کے کہنے کا مطلب ہے جتوانے کی آفر. ہاں, اگر اس میں یہ ریکارڈنگ موجود, اب تو تقریباً ہر موبائل کے اندر ریکارڈنگ کی سہولت موجود ہے, اگر وہ ریکارڈڈ ہے تو پھر اگر کسی نے یہ کہا ہے کہ جی آپ کو ہم جتواتے ہیں تو پھر اس کے خلاف کارروائی ضرور ہونی چاہیے کہ آپ کس حیثیت میں جتواتے ہیں. جتوانا تو عوام نے جنہوں نے ووٹ دینا. تو اس طرح کا بلفنگ کرنی یا اس طرح کی سیاسی رشوت پیش کرنے کی کوشش کرنی یہ غلط ہے, اس کے خلاف. لیکن میں تو کئی دن سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کارروائی نہیں ہوتی. بات ہوتی ہے, دعوے ہوتے ہیں, جواب دعویٰ ہوتا ہے, پھر بات بحث کرتے کرتے 2-4 دن میں کوئی اور واقعہ سامنے آ جاتا ہے, ہم اس طرف چل پڑتے ہیں, وہ دبدبا جاتا ہے. جی بہت شکریہ. کراچی میں حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی کی سیٹ پر وہاں کامیاب ہوئے. انہوں نے اپنی کامیابی کو معذرت کر لی کہ میری کامیابی کسی جیل سازی سے کی گئی ہے PTI کو ہروانے کے چکر میں, مجھے یہ کامیابی نہیں چاہیے, میں حلف نہیں اٹھاؤں گا. انہوں نے کامیابی کا کریڈٹ PTI کے کینڈیڈیٹ کو دیا ہے کہ یہ سیٹ ان کو دی جائے, مجھے نہیں چاہیے. اسی طرح کے ایک اور واقعہ DG خان میں بھی پیش آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے جتوایا جا رہا تھا تو میں نے معذرت کر لی کہ نہیں میرا کریڈٹ نہیں بنتا, میں سیٹ لینا نہیں چاہتا. یہ بڑے دل گردے کی بات ہے اور جماعت اسلامی کے لوگوں نے بھی کی, ایک عام آدمی نے کی. تو اتنی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جتوانے کی, لوگ معذرت کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن اور ہمارے ادارے خاموش کیوں ہیں؟ یہ تو ادارے ہی بتائیں گے وہ خاموش کیوں ہیں. لیکن اس معاملے میں عرض کروں, پھر میری رائے اس بارے میں بھی 2 ہیں کہ ایک تو یہ کہ اگر کوئی کہہ دے کہ جی مجھے کہا گیا تھا کہ آپ یہ کر لو تو ہم آپ کو جتوا دیتے ہیں, تو اس کے بارے میں تو شبہ ہو سکتا ہے. لیکن جو آدمی جیتنے کے بعد سرنڈر کر جائے یہ بہت وہ صرف جماعت اسلامی کا بندہ ہی کر سکتا ہے. یہ عام کسی کے کرنے کا. اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جو کراچی کے اندر, آپ کو یاد ہوگا میئر کے کینڈیڈیٹ تھے, اور چند ووٹوں سے وہ رہ گئے تھے, تو ان کی مقبولیت ایسی نہیں ہے. وہ اس الیکشن میں بھی وہ جیتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں جیتا.
تو یہ کچھ معمولی بات نہیں ہے. اس کو ہم اپنی سیاست کے جو منفی پہلو اتنے اجاگر کرتے ہیں تو اس میں اس طرح کا مثبت پہلو بھی سامنے آنا چاہیے کہ ہمارے سیاستدان بااصول بھی ہیں ابھی. جی بالکل، یہ کریڈٹ جماعت اسلامی کو جاتا ہے. انہوں نے جس طرح سے اپنے نمائندوں کو پالش کیا ہے کہ وہ حق بات چاہے ان کے جتنے نقصان میں کیوں نہ ہو جا رہی ہو وہ اس کو سر عام قبول کرتے ہیں. جہاں تک بات رہی رانگ کالز کے حوالے سے، اللہ کرے کہ وہ رانگ کال ہو جو اسلم ریحانانی کو یا دیگر افراد کو جا رہی ہیں، یا وہ سستی شہرت کے چکر میں ایسے الزامات لگا رہے ہیں. لیکن اگر وہ کال رائٹ ہے تو ہمارے اداروں کو، ہماری عدلیہ کو، الیکشن کمیشن کو اس پر نوٹس لینا چاہیے. ان اداروں کو روکنا چاہیے، ان افراد کو روکنا چاہیے جو اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر کے ہمارے اداروں کو بدنام کر رہے ہیں، ملک کو بدنام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. پاکستان زندہ باد. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں. ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے. ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے. بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں.